الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں لہم ان کے لیے مغفرت مغفرت ہے، بخشش ہے، ورزق کریم اور رزق ہے بڑا ہی معزز، بہت ہی زبردست بہترین قسم کا رزق ہے. تو یہ قیامت کے قائم ہونے کی علت اور حکمت بیان ہو رہی ہے. کافروں نے کہا کہ قیامت نہیں آئے گی، ہم مرنے کے بعد مٹی میں مل جائیں گے، ہمیں کون زندہ کرے گا؟ تو قیامت نہیں ہے. اللہ نے قسم کھا کر فرمایا، اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قسم کھا کر فرمائیں کہ میرے رب کی قسم کہ وہ ضرور آئے گی، اس رب کی قسم جو غیب کو جاننے والا ہے اور وہ غیب کو جاننے والا اتنی زبردست صفات کا مالک رب العالمین ہے. اس پر یہ اعتراض کرنا کہ اللہ دوبارہ، جو لوگ قبر میں چلے جائیں، مٹی میں مل جائیں، اللہ ان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، تو یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے. اللہ رب العالمین سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور قیامت کا انکار کرنا در حقیقت یہ اللہ رب العالمین کا انکار کرنا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طاقتوں کا، اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کے کمال، اللہ رب العالمین کی شان کا انکار ہے. تو وہ اللہ جو اتنا زبردست ہے، جس کا علم اتنا زبردست ہے کہ آسمان و زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اللہ سے اوجھل نہیں ہے، خواہ وہ ذرے سے چھوٹی ہو، خواہ وہ ذرے سے بڑی ہو، ہر چیز کا اللہ کو صرف علم نہیں ہے، اللہ نے تو اس کو لکھوا رکھا ہے لوح محفوظ میں. تو قیامت کیوں قائم ہوگی، اس کی علت اور اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ اللہ بدلہ دے ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو. اصل میں دنیا کے اندر ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کے عمل کا پورا بدلہ نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو دار الجزا نہیں بنایا. اللہ رب العالمین نے یہ طے ہی نہیں فرمایا، یہ اعلان ہی نہیں فرمایا کہ دنیا دار الجزا ہے. تو اللہ نے دار الجزا، بدلے کا گھر، یوم الدین، وہ اللہ نے آخرت کو بنایا ہے. مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. تو اس دن بدلہ ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے. اگر وہ دن نہ ہو تو پھر دنیا کے اندر کوئی شخص نیک ہے یا برا ہے تو دونوں ایک جیسے ہیں. اگر آخرت نہ ہو تو گویا کہ دنیا میں تو نیک شخص کو اس کی نیکی کا پورا بدلہ نہیں ملا، گناہ گار کو اس کے گناہ کا پورا بدلہ نہیں ملا. بہت سے نیک لوگ اور بہت سے گناہ گار لوگ، ہمیں نہیں نظر آتا کہ ان کو ان کے اعمال کا مکمل بدلہ دیا گیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ بھی نہیں کیا کہ اللہ نے دنیا میں بدلہ دینا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی، اپنے انعام کی کوئی جھلک دکھا دیں تو اللہ کی مرضی ہے.
یا اللہ کسی پر اپنی ناراضگی کی کوئی جھلک دکھا دے تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن دنیا دار الجزا نہیں ہے، دار الجزا آخرت ہے۔ آخرت ہوگی تو پھر انصاف مکمل ہوگا، اگر آخرت نہیں ہوگی تو پھر انصاف نہیں ہوگا، اگر انصاف نہیں ہوگا تو کیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین بے انصافی کرنے والے ہیں، کیا اللہ رب العالمین ظلم کرنے والے ہیں؟ وما ربک بظلام للعبید، اور نہیں ہے آپ کا رب ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا بندوں پر، اللہ بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ تو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ تو آخرت کا انکار در حقیقت ہی اللہ رب العالمین کے کمال انصاف، کمال عدل پر اعتراض ہے بہت بڑا، گویا کہ یہ نیک اور بد کو برابر کرنے والی صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان لوگوں کو جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تمہارے آخرت کا انکار کا مطلب کیا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں اور مجرموں کو ایک جیسا کر دیں؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی اگر تم آخرت کا انکار کرو کہ آخرت نہیں ہے، آخرت میں نیکوں کو ان کی نیکی کا بدلہ، بروں کو ان کی برائی کا بدلہ نہیں ملے گا، اور آخرت میں اللہ نہیں پیدا کر سکیں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، انسانوں کو، تو پھر بدلہ کب ہوگا؟ اگر بدلہ نہیں ہے تو پھر گویا کہ نیک اور برے برابر ہیں، پھر گویا کہ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین اور فجار کو ایک جیسا بنا دیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں عبث، بے مقصد، فضول پیدا کیا ہے؟ اگر آخرت نہیں ہے تو پھر دنیا بے مقصد ہے، کیونکہ دنیا میں تو بدلہ نہیں ہے پورا بدلہ، آخرت نہ ہو تو گویا کہ دنیا عبث ہے، اور جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں گویا کہ وہ دنیا کو بے مقصد قرار دیتے ہیں، اور دنیا کو بنانے والا اللہ ہے، اور یہ الزام اللہ رب العالمین پر آتا ہے، اللہ رب العالمین نے دنیا کو بے مقصد بنایا ہے اگر آخرت نہیں ہے تو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف نہیں لوٹ کر جاؤ گے؟ فتعالی اللہ الملک الحق، بہت بلند ہے اللہ رب العالمین اس نقص سے، اس عیب سے، اس الزام سے، یہ اللہ رب العالمین پر الزام ہے، اور اللہ رب العالمین اس الزام سے، اس عیب سے بلند ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، رب العرش الکریم، وہ عرش کریم کا رب ہے، تو عرش کریم کا رب اللہ وہ بے مقصد کام کیوں کرے گا، وہ بے انصافی والا کام کیوں کرے گا؟ سورہ قیامہ میں فرمایا یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اسے بے سود چھوڑ دیا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ نطفہ نہیں تھا منی کا جو ڈالا جاتا ہے، ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر نطفہ کے بعد وہ علقہ بنا، اللہ نے پھر انسان کو پیدا کیا، ٹھیک ٹھاک بنایا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اللہ نے اس سے نر اور مادہ دونوں کو بنایا۔ جو اللہ رب العالمین یہ سارے مراحل پیدا کر سکتا ہے، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، پھر مضغہ سے پورا بچہ جو ہے وہ ڈیلیور ہوتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، یہ ہر دم نئی تخلیق ہے، جو اللہ رب العالمین ہر دم نئی تخلیق کرتے ہیں، تو وہ اللہ رب العالمین انہی مراحل میں، جس طرح یہ نطفہ، علقہ، مضغہ، پھر بچہ کچھ بڑا ہوتا ہے، لڑکپن، پھر نوجوانی، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر موت، پھر بعث بعد الموت، تو یہ اسی طرح کے مرحلے ہیں، انہی مرحلوں میں سے ایک مرحلہ موت ہے، انہی مرحلوں میں سے ایک مرحلہ موت کے بعد کی زندگی ہے،
تم پچھلے سارے 7 8 مرلوں کو تو تم دیکھ رہے ہو، تم ان کا انکار نہیں کر سکتے، اور یہ ہر مرلہ ایک نئی تخلیق ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ انسان ہر دم پیدا ہوتا ہے، نئی تخلیق ہوتی رہتی ہے انسان میں۔ آج تو سائنس پہ کہتی ہے کہ کتنے سیلز ہیں ہمارے اندر، کروڑوں اربوں خربوں، وہ ہر وقت مر بھی رہے ہیں، زندہ بھی ہو رہے ہیں، ہر دم نئی تخلیق ہو رہی ہے۔ تو جب ہر دم نئی تخلیق ہوتی ہے تو پھر ہر دم نیا مرحلہ تخلیق ہوتا ہے۔ تو موت بھی ایک مرحلہ ہے، اور موت کے بعد کی زندگی بھی ایک مرحلہ ہے۔ نیند بھی ایک موت ہے، نیند کے بعد جاگنا یہ بھی ایک نئی زندگی ہے، یہ بھی روح دوبارہ ڈالی جاتی ہے جسم کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو دنیا کے اندر موت دی، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا، اللہ نے کر کے دکھایا۔ تو بہرحال یہ باس بعد الموت کے بہت سارے دلائل ہیں، اور باس بعد الموت کا انکار در حقیقت اللہ رب العالمین کے انصاف، اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار ہے۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ جرم اکیلا ہی انسان کے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ سورہ صاد میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے آسمان و زمین اور جو ان کے درمیان ہے انہیں بے مقصد نہیں بنایا۔ بے مقصد زمین و آسمان اور ان کے درمیان وہ بے مقصد کب بنے گا؟ جب یہ کہا جائے گا آخرت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بے مقصد نہیں بنایا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافروں کا گمان ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، تو ایسے کافروں کے لیے پھر ویل ہے آگ سے۔ تو جہنم میں جانے کے لیے، جہنم کا مستحق بننے کے لیے یہ اکیلا جرم ہی کافی ہے، یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ آخرت کا انکار کرنا، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرنا۔ اور مرنے کے بعد کی زندگی کے انکار سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان زبان سے کہے کہ میں مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہوں، جس طرح کفار کہتے تھے۔ انسان زبان سے کہے کہ جی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، صرف یہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار نہیں ہے۔ اگر انسان زبان سے کہتا ہے کہ جی مرنے کے بعد زندگی ہے، جنت جہنم ہے، میدان محشر لگے گا، حساب کتاب ہوگا اللہ کے سامنے، لیکن انسان اپنی دنیا کی زندگی کو اپنی آخرت کی تیاری کے لیے سنوارتا نہیں ہے، تو گویا کہ یہ عملاً مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار ہے۔ کچھ لوگ زبان سے بھی انکار کرتے ہیں آخرت کا، اور عمل سے بھی انکار کرتے ہیں، کفار مشرکین انکار کرتے تھے۔ کچھ لوگ یہود و نصارہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل ہیں، لیکن ایمان وہ بھی نہیں لائے، انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کی، شیطان ہے۔ اور پھر اللہ معاف کرے، مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ جو آخرت کو مانتے ہیں لیکن آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں اپنی اصلاح نہیں کرتے، سود کھاتے ہیں، اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں دیدہ دلیری کے ساتھ، حالانکہ وہ زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ قیامت ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی ہے، لیکن وہ اس کے لیے تیاری عمل نہیں کرتے۔ تو یہ بھی آپ سمجھیے عملاً انکار ہی ہے۔ تو جو بندہ آخرت کا انکار کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ رب العالمین کا انکار کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی بھی نکالتا ہے اور آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا بھی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا گالی نکالنا کیا ہے، جھٹلانا کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا مجھے گالی نکالنا یہ ہے کہ وہ کہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے، نہ تو میں جنا گیا ہوں، نہ ہی میں کسی کو جنتا ہوں، اور نہ ہی کوئی میرا ہمسر ہے۔ اور آدم کے بیٹے کا مجھے جھٹلانا وہ کیا ہے؟ فرمایا آدم کے بیٹے کا مجھے جھٹلانا یہ ہے، وہ کہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا انسان کو تو میں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العالمین کی قدرتوں کا، اللہ کے کمال کا، اللہ کی طاقتوں کا انکار ہے۔ جو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو، کتنی بڑی مخلوقات ہیں، انہیں پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان و زمین کی تخلیق لوگوں کی تخلیق سے بہت بڑی چیز ہے۔
वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, अक्सर लोग जानते नहीं। अवलैस अल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला वहुवल खल्लाक़ुल अलीम। जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है वो इस पर कादिर नहीं कि वो इनको दोबारा पैदा कर दे। दोबारा पैदा करना निस्बतन आसान होता है, तो ये कहना कि अल्लाह दोबारा पैदा नहीं कर सकते, कितनी बेवकूफ़ी की बात है। तो आखिरत का जिक्र फरमाया और आखिरत की इल्लत बयान की कि आखिरत किस लिए है, ताकि अल्लाह ईमान वालों को, नेक अमल करने वालों को उनका बदला दे। और वो बदला क्या है कि कोई कमियां कोताहियां हैं अल्लाह वो माफ़ कर दे। उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का रिस्क। ये तो नेक लोगों का, ईमान वालों का बदला है। ये बदला गुनहगारों को भी मिलना है। वल्लज़ीना सअू फ़ी आयातिना, और वो लोग जो जिन्होंने कोशिश की हमारी आयतों में, मुआजिज़ीना, आजिज़ करने के लिए, उलाइका लहुम अज़ाबुन मिन रिज्ज़िन अलीम, यही लोग हैं उनके लिए अजाब है मिन रिज्ज़िन अलीम, दर्दनाक अजाब से। तो नेक लोगों को अल्लाह बदला दे, ताकि मगफिरत का और रिज़्क़ करीम का, और ताकि वो लोग जो बुरे हैं, इनकार करते हैं अल्लाह के अहकामात का, अल्लाह रसूल का, शिरक करते हैं, अल्लाह की आयतों को झुठलाते हैं, अल्लाह की आयतों से लोगों को भटकाने के लिए कोशिशें करते हैं, लोगों को अल्लाह की आयतों से दूर कर दें, लोगों को वर्गिलाएं। वो लोग जो जिन्होंने कोशिश की हमारी आयतों में, क्या कोशिश की, यानी आयतों में ऐब निकालने की, लोगों को अल्लाह की आयतों से दूर करने की, कुरान करीम पर एतराज़ करके, दीन पर उल्टे सीधे एतराज़ करके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी सीरत तैयबा पर उल्टे सीधे एतराज़ करके लोगों को वर्गिलाने की कोशिश की। क्यों? मुआजिजीन, आजिज करने के लिए। क्या मतलब आजिज करने के लिए? यानी उन्होंने समझा कि हम अल्लाह की आयतों से लोगों को भड़का देंगे, लोगों को वर्गिला देंगे, खुद भी ईमान नहीं लाएंगे, किसी को ईमान लाने भी नहीं देंगे। और उन्होंने ये समझा कि अगर हम ये काम करेंगे तो हम कोई हमारी पकड़ भी नहीं कर सकेगा। उनसे कहा जाता है कि तुम अल्लाह की अल्लाह का इनकार न करो, अल्लाह की आयतों का, अल्लाह की वही का इनकार न करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार न करो। अगर तुम करोगे तो अजाब आएगा। वो कहते थे मजाक उड़ाते हुए कि जो अजाब लाना है ले आओ, जो आसमान गिराना है हम पर गिरा दो, जो हमें जमीन में धंसाना है धंसा दो, अजाब आता क्यों नहीं है? और वो समझते थे कि बस हम मर जाएंगे, दुनिया में अगर मौत भी आ गई, अजाब आ भी गया तो सब कुछ खत्म, आखिरत नहीं है। जब आखिरत नहीं है तो दुनिया की मौत और दुनिया का खात्मा, ये तो कोई चीज नहीं है, ये तो हर बंदे ने मरना है। तो उन्होंने कहा हम भी मर जाएंगे। अब आखिरत नहीं है, जब आखिरत नहीं है तो उन्होंने कहा कि गोया कि हम अल्लाह को आजिज कर सकते हैं। क्या मतलब? यानी कोई हमारी पकड़ नहीं कर सकता, कोई हमें बदला नहीं दे सकता। मुआजिजीन से मुराद क्या है? मुआजिजीना, आजिज करने के लिए। आजिज करने से मुराद ये है, यानी अल्लाह को आजिज करना, यानी किस चीज से आजिज करना? बदला लेने से, सजा देने से। दुनिया की सजा क्या सजा है? ये तो हर बंदे ने दुनिया में मर जाना है, किसी की मौत किस तरह, किसी की मौत किस तरह। तो असल सजा तो आखिरत की सजा है। वो कहते थे आखिरत है ही नहीं, हमें कौन पैदा करेगा दोबारा? जब आखिरत नहीं है तो हमें कौन सजा दे सकेगा? हमें कौन हमेशा हमेश के लिए सजा देगा, जहन्नम में डालेगा, अजाब में मुब्तला करेगा? हमें कोई दोबारा पैदा ही नहीं कर सकता, हम मर जाएंगे, मट्टी में मिल जाएंगे। तो ये है असल में मुआजिजीना, आजिज करने के लिए। वो समझते हैं कि हम इस्लाम के खिलाफ साजिशें करके, हम खुद भी इस्लाम को कबूल न करें, लोगों को भी इस्लाम से रोकें, कुरान के अंदर कीड़े निकालने की, एतराज़ात
کرنے کی وہ کوشش کرتے تھے، لوگوں کو قرآن سے، دین سے دور کرنے کے لیے، اور وہ سمجھتے تھے کہ معاجزین، ہم عاجز کر سکتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دینا چاہے تو اللہ ہمیں سزا نہیں دے سکیں گے، یعنی قیامت ہوگی نہیں. تو فرمایا جو لوگ یہ رویہ رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہے، یعنی قیامت کے دن. اللہ نے قیامت کو اس لیے برپا کرنا ہے تاکہ اس کے اندر پورا پورا بدلہ ہو. تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن عذاب ہے، من رجز علیم، دردناک قسم کا عذاب ہوگا. ایک ایک لمحہ وہ موت کو یاد کریں گے، موت آئے گی نہیں، اوپر بھی عذاب ہوگا، نیچے بھی عذاب ہوگا، کھانا بھی آگ کا، زقوم کا. زقوم کا درخت، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے. کالمہل یغلی فی البطون، تلچھٹ کی طرح پیٹوں میں جا کر کھولے گا. کیسے کھولے گا؟ کغلی الحمیم، جیسے گرم پانی کھولتا ہے، اتنا گرم زقوم کا درخت. وہ آگ ہے، آپ سمجھیے، حلق سے گزرے گا نہیں، حلق میں اٹک جائے گا. جہاں سے گزرے گا وہاں سے سب کچھ صفایا چٹ کر جائے گا. وسقو، اور پھر پینا، وہ گرم پانی کھولتا گرم پانی. وسقو مان حمیما فقطع امعاءهم، گرم پانی پلایا جائے گا ان کو، وہ ان کے آنتوں تک کو کاٹ کے رکھ دے گا. اتنا گرم پانی کہ چہرے کے قریب کریں گے تو چہرہ جھلس جائے گا، جیسے گوشت کو بھون دیا جاتا ہے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر وہ پانی مانگیں گے تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون کے رکھ دے گا. اتنا گرم پانی ہوگا. وہ گرم پانی بھی ان کو پینا پڑے گا، وہ مجبور ہوں گے پینے پر، اتنی پیاس ہوگی ان کو پینا پڑے گا. اور وہ قطرہ قطرہ، گھونٹ گھونٹ نہیں پیئیں گے، وہ اس کو پیاسے اونٹ کی طرح پیئیں گے. اور اس کو سورہ واقعہ میں ہے فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین، پیاسے اونٹ کی طرح اس گرم پانی کو پیئیں گے، اور اس کو پینے سے کوئی پیاس نہیں بجھے گی، رتی برابر بھی پیاس نہیں بجھے گی. وہ تو ایک الگ عذاب ہوگا والعیاذ باللہ. پھر پانی کو ان کے اوپر انڈیلا جائے گا، پانی کو ان کے اوپر بہایا جائے گا. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر سے گرم پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا. یصہر به ما فی بطونهم والجلود، وہ جو ان کے پیٹ اور ان کے چمڑے سب جل جائیں گے، جھلس جائیں گے، لیکن موت نہیں آنی. والعیاذ باللہ. چڑھائی کا عذاب، اور کس قسم کے عذاب ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم انہیں آگ میں داخل کر دیں گے. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، جب بھی ان کے چمڑے جل جائیں گے، گل جائیں گے، وہ یہ نہ سمجھے کہ چمڑے جل جانے سے، گل جانے سے پھر ختم، پھر موت، اور پھر نہیں. فرمایا جب بھی ان کے چمڑے جل جائیں گے، گل جائیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ہم چمڑے بدل دیں گے. موت تو ہے ہی نہیں، موت کو تو ذبح کر دیا جائے گا بچھڑے کی شکل میں، مینڈھے کی شکل میں. اب چمڑے بدل دیے جائیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں، والعیاذ باللہ. تو یہ عذاب ان لوگوں کے لیے جو آخرت ہی کا انکار کر رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں پکڑ نہیں سکتے، اللہ ہمیں سزا نہیں دے سکتے، اللہ کو عاجز کرنے نکلے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس لیے اللہ نے قیامت رکھی ہے کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں کوشش کرتے رہے عاجز کرنے کے لیے، اللہ کو ہرانے کے لیے، کہ اللہ ہمیں سزا نہیں دے سکتے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر عذاب ہوگا، دردناک قسم کا عذاب. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور تاکہ دیکھیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، الذی، وہ چیز، تاکہ دیکھیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، یعنی علماء. علماء کو، علماء علم حاصل نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھیے. علماء کو علم دیا جاتا ہے، کس کی طرف سے دیا جاتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ اللہ کی طرف تعالیٰ. سے، اللہ کی طرف سے عنایت ہوتا ہے. انسان کوشش کرتا ہے اپنی سی ٹوٹی پھوٹی اخلاص کے ساتھ
اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ اس رستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو اس رستے پر چلنا گویا کہ جنت کے رستے پر چلنا ہے، اللہ اس کے ذریعے جنت کے رستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ یہ انسان خلوص کے ساتھ نبیوں کی وراثت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نبیوں کا وارث بننے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ علم حاصل نہیں کرتا، وہ اپنی کوشش کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے علم دیا جاتا ہے۔ علم اللہ کی طرف سے نور ہے جو اسے پھر عطا ہوتا ہے، ودیت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ وَنُورُ اللَّهِ فَإِنَّ قَالَ إِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، علم اللہ کا نور ہے، اور علم اللہ کے نافرمان کو نہیں دیا جاتا۔ تو علم سیکھنے کے لیے اخلاص کی، محنت کی، اور گناہوں سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے۔ پھر علم عطا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، علم عطا ہوتا ہے، اور جب علم عطا ہوتا ہے تو پھر اس بندے کا مقام بھی بڑا نرالا ہوتا ہے، دین سیکھنے والا اور دین سکھانے والا، اہل علم، العلماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وہ ہیں جو نبیوں کے وارث ہیں۔ نبیوں نے کوئی درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑی، نبیوں نے تو علم کی وراثت چھوڑی ہے۔ جو اس وراثت کو حاصل کرے اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ ان الانبیاء لم يورثوا درہما ولا دینارا ولكن ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جس نے اس وراثت کو حاصل کیا، نبیوں کی وراثت کو، تو اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہوگا؟ دنیا کے اندر کوئی شخص دنیاوی معاملات میں کتنا ہی آگے کیوں نہ ہو، وہ اہل علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا والوں کو چھوڑیے، دین داروں میں کوئی شخص کتنا عبادت گزار کیوں نہ ہو، راتوں کو روزے رکھنے، راتوں کو قیام کرنے والا، دنوں کو روزے رکھنے والا، جہاد کرنے والا، لیکن وہ خود عالم نہیں ہے، علماء سے پوچھ پوچھ کر دین پر عمل کرتا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کسی چیز کا پتہ نہیں تو اہل علم سے سوال کر لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہے، عابد کون ہے؟ میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، جو دین پر عمل کرتا ہے، دن رات فرائض ادا کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، لیکن وہ سیکھ سیکھ کر علماء سے۔ تو ایک عالم اور ایک عابد کے مقام کا فرق کیا ہے؟ فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہے جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے کسی ادنا امتی پر۔ تو علم دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ، اور تاکہ دیکھیں وہ لوگ، اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا، الذی انزل الیک، وہ چیز دیکھیں، اہل علم کیا دیکھیں؟ وہ چیز جو نازل کی گئی آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن، یعنی وحی، حدیث، دین، دین اسلام، اسلام کی تعلیمات، هو الحق، کہ وہ حق ہے، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، وہ قرآن، وہ سنت، وہ ہدایت دیتا ہے، الی صراط العزیز الحمید، اس اللہ رب العالمین کے رستے کی جو العزیز بھی ہے اور الحمید بھی ہے، جو غالب بھی ہے، جو تعریف بھی کیا گیا ہے۔ اور دیکھ لیں اہل علم کہ جو چیز نازل کی گئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اور سنت نازل ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، تو اہل علم اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی کو حق سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے بالکل حق ہے، اس میں ذرہ برابر بھی غلطی کی، جھوٹ کی، کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی ظلم کی، زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ 100% سچ بھی ہے، اور یہ با مقصد بھی ہے، حق سمجھتے ہیں، حق دیکھتے ہیں قرآن و سنت اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو۔ کون؟ اہل علم، انہیں پتہ ہے کتاب و سنت کی تعلیمات بالکل حق ہیں۔ جو ایمان دین کے بارے میں
کتاب و سنت کی تعلیمات کے بارے میں، غیبی امور جو ہیں ان پر ایمان یہ مومن کی پہلی صفت ہے. تو جو ایمان ان چیزوں کے بارے میں اہل علم کا ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا. جس طرح وہ جو چیز اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، جس طرح وہ ان چیزوں کو حق سمجھتے ہیں، قرآن کو، سنت کو، اسی طرح وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں صراط مستقیم پر چلنا ہے، اگر ہمیں اللہ العزیز الحمید، اللہ غالب تعریف کیے گئے کے رستے پر چلنا ہے، تو اللہ کا رستہ یہی کتاب و سنت ہے. انہیں کبھی شک و شبہ نہیں ہوتا، وہ کبھی ڈگمگاتے نہیں ہیں کہ کہیں اور سے کسی اور رستے پر چل پڑے، کہیں غیروں سے کوئی تعلیمات لے لیں. نہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ ساری کی ساری تعلیمات یہ قرآن و سنت میں موجود ہیں. اور دیکھ لیں اہل علم کہ جو کچھ نازل کیا گیا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کہ وہ حق ہے، اور وہ یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ ہدایت دیتا ہے اللہ العزیز الحمید کے رستے کی. یہاں دیکھنے سے مراد دیکھنا نہیں ہے آنکھوں سے صرف، یہاں دیکھنے سے مراد رؤیت قلبی ہے. رؤیت قلبی سے مراد کیا ہے؟ یعنی انہیں یہ بات یقین انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے اہل علم کو، انہیں علم یقینی حاصل ہوتا ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین. تو یہاں دیکھنے سے مراد آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، یہاں دیکھنے سے مراد دل سے دیکھنا اور دل سے اس بات کو ماننا. گواہی دیتے ہیں اہل علم اس بات کی، اور یہ اہل علم کی فضیلت ہے جو اللہ بیان کر رہے ہیں. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. اور کافروں نے کہا هل ندلكم، کیا ہم تمہیں خبر دیں، کیا ہم تمہیں بتائیں، على رجل، ایک ایسے آدمی کے بارے میں، ينبئكم، جو تمہیں خبر دیتا ہے، اذا مزقتم، کہ جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، کل ممزق، ہر طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جانا، مکمل ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. انکم، کہ بے شک تم، لفی خلق جدید، البتہ ایک نئی تخلیق میں ہوگے. کفار نے کہا، آپس میں ایک دوسرے کو انہوں نے کہا مذاق اڑاتے ہوئے، ٹھٹھا کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں خبر نہ دیں. دلہ یہ دلو کا مطلب بتانا ہوتا ہے، خبر دینا، بتانا. کیا ہم تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتائیں. یہاں ایسے شخص سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کفار ایک دوسرے کو مذاق کرتے ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے. ایک دوسرے کو کہتے کیا ہم تمہیں ایسے شخص کے بارے میں خبر نہ دیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے. مزق یمزق تمزیق، باب تفعیل ہے، اس کا مطلب ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، کل ممزق، مکمل طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. مراد کیا ہے اس سے؟ مر جانا، مر کر مٹی میں مل جانا، اور مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو جانا. وہ تمہیں کیا بتاتا ہے؟ وہ مذاق اڑاتے تھے، وہ تمہیں یہ بتاتا ہے کہ جب تم پورے طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، یعنی جب تم مٹی میں مل جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جائیں گی. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم اس وقت ایک نئی تخلیق میں ہوگے، یعنی تم پھر دوبارہ پیدا ہوگے قیامت کے دن. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. وہ مذاق اڑاتے تھے اس بات کا. وہی موضوع آخرت کا چل رہا ہے 3-4 آیتوں سے. اور کفار مذاق اڑاتے تھے. اور ذرا غور کریں، اصل میں آخرت کا انکار، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ادھر حقیقت اللہ رب العالمین کا انکار ہے. ادھر حقیقت یعنی اللہ رب العالمین کے فیصلوں کا انکار ہے. اللہ نے صرف دنیا نہیں بنائی، اللہ نے دنیا آخرت بنائی ہے، اور اللہ نے آخرت میں دنیا کا بدلہ دینا ہے. اگر آخرت نہیں ہے تو یہ اللہ رب العالمین پر کتنا بڑا الزام آتا ہے، جیسے میں نے پہلے تفصیل بیان کی. لیکن وہ اس کو نہیں سمجھتے، وہ مذاق اڑاتے ہیں اس بات کا. ٹھٹھا اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. افطرا علی اللہ کذبا، کیا اس نے جھوٹ گھڑا ہے اللہ پر جھوٹ. ہم بھی ہی جننا، یا اسے جنون ہے.
یعنی وہ اللہ کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے، اور میدان معاشر لگے گا، پل صراط ہوگا، میزان ہوگا، حوض کوثر ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، جنت جہنم. یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوبارہ میدان معاشر کیسے لگ سکتا ہے؟ تو وہ اللہ کے حوالے سے یہ بات کرتا ہے تو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے. کیا اس نے جھوٹ باندھا اللہ پہ جھوٹ؟ ام بھی جنہ، یا اسے جنون ہے کوئی؟ کیا وہ پاگل ہو گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. وہ اس طرح کر کے مذاق اڑاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کی تعلیمات کا، اللہ کی تعلیمات کا. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، یہ اللہ کا جواب ہے. بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، فی العذابی، وہ عذاب میں ہوں گے، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں جتنا تم نے مذاق اڑانا ہے اڑا لو. تمہارا کیا حال ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں جو بھی آخرت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرنے سے یہ تو نہیں کہ جو آخرت کا انکار کرے وہ آخرت میں پیش ہی نہیں ہوگا. آخرت میں تو ہر بندے نے پیش ہونا ہے، چاہے یا نہ چاہے. اللہ نے تو ہر بندے کو لے آنا ہے. ہر بندے کو اللہ نے گنا ہوا ہے، ہر بندے کو اللہ نے شمار کیا ہوا ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے، ہر وہ شخص جو بھی آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور بندہ ہو کر آ جائے گا. لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ نے تو انہیں شمار کر رکھا ہے، اللہ نے تو گن رکھا ہے انہیں. وکلهم آتیہ یوم القیامت فردا، اور ہر شخص ان میں سے وہ اللہ کے پاس آئے گا قیامت کے دن اکیلا. جس طرح اللہ نے دنیا میں اکیلے پیدا کیا، اکیلا آئے گا قیامت کے دن، شدید کمزوری میں اور شدید پریشانی میں اور شدید خوف میں ہوگا. یہ انکار کرنے والے ہیں آخرت کا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مذاق اڑاتے رہیں، ٹھیک ہے. کیا ان کے مذاق اڑانے سے یہ پھر آخرت میں نہیں آئیں گے؟ نہیں، آخرت میں تو انہیں بھی آنا پڑے گا. تو جو بھی آخرت کا انکار کر رہے ہیں پھر وہ عذاب ان کا مقدر ہے، دور کی گمراہی ان کا مقدر ہے. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا اور نہیں وہ دیکھتے طرف اس کے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. من السماء والارض، آسمان اور زمین. اللہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی قدرتوں کو نہیں دیکھتے؟ تم کیسے انکار کر دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ جو اللہ تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ جو اللہ زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا ہے تمہارے آگے پیچھے، آسمان اور زمین تمہارے آگے پیچھے، بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں، ہزاروں نشانیاں ہیں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. کتنی ہی نشانیاں آسمان و زمین میں، وہ گزرتے ہیں ان سے منہ موڑتے ہیں. انسان کبھی آسمان پہ غور کرے، کبھی زمین پہ غور کرے، کبھی ستاروں پر غور کرے، سورج پہ غور کرے، چاند پر غور کرے، دن رات پہ غور کرے، ہواؤں پہ، بادلوں پہ، اللہ کی قدرت پہ غور کرے، اپنے آپ پہ غور کرے. افق پہ غور کرے، درختوں پہ، سمندروں میں، پرندوں میں، جانوروں میں. اللہ نے اتنی نشانیاں رکھی ہیں. تو جو اللہ اتنی نشانیوں والا، اتنی قدرتوں والا، جو اللہ انسان کو پہلی دفعہ پیدا کرے وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. جو اللہ زمین و آسمان کو پیدا کرے وہ دوبارہ انسانوں کو پیدا نہیں کر سکتا. جو اللہ سبز درخت سے آگ نکالے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، تم اس سے آگ جلاتے ہو، تو وہ اللہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ بالکل پیدا کر سکتا ہے. ان نشأ نخسف بهم الارض، اگر ہم چاہیں تو ہم دھنسا دیں ان کو زمین میں. یہ اللہ کا مذاق اڑانے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، یہ جائیں گے کہاں؟ یہ زمین و آسمان کے کناروں سے تو نکل نہیں سکتے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے جنوں انسانوں کی جماعت، اگر تم طاقت رکھو کہ تم آسمان و زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو تم نہیں نکل سکتے. لا تنفذون الا بسلطان، تمہارے پاس طاقت ہوگی اللہ کے خلاف، پاور ہوگی تو نکل سکو گے. اور اللہ کے خلاف کس کے پاس طاقت ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے. تو جب تم زمین سے نکل نہیں سکتے، آسمانوں سے نکل نہیں سکتے، جب تم اللہ کے سامنے مجبور محض ہو، تو تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہوئے، اللہ کا انکار کرتے ہوئے تم سروائیو کیسے کرو گے؟ اگر ہم چاہیں تو ہم تمہیں زمین میں دھنسا دیں، جیسے اللہ نے پچھلی قوموں کو دھنسایا. قارون کو اللہ نے زمین میں دھنسایا.
کتنی قوموں کو اللہ نے زمین میں دھنسایا، وہ اللہ ان کو کیوں نہیں دھنسا سکتا؟ او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم گرا دیں ان کے اوپر ٹکڑے آسمان کے. یہ اللہ کا انکار کرتے ہوئے، اللہ کا مذاق اڑاتے ہوئے، دین کا مذاق اڑاتے ہوئے انہیں ڈر نہیں لگتا ہم انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ہم ان کے اوپر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب پر گرائے تھے، اصحاب الایکہ پر. انہوں نے انکار کیا تو شدید گرمی ہو گئی، تو ایک جگہ بادل اکٹھے ہوئے، وہ بادل کے نیچے اکٹھے ہوئے شاید یہاں سے بارش برسے گی اور خوشگوار موسم ہوگا. وہ جہاں اکٹھے ہوئے بادل کے نیچے، تو وہاں سے آگ برسنا شروع ہو گئی. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، انہوں نے جھٹلایا تو ان کو سائے کے عذاب نے پکڑ لیے. وہ سائے کے چکر میں آئے تھے تو وہ عذاب کا شکار ہو گئے، آگ برسنا شروع ہو گئی. تو اللہ چاہے تو اللہ آسمان گرا دے، ان کے اوپر آسمان کے ٹکڑے گرا دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے اللہ کی طرف. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور البتہ تحقیق ہم نے دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو منا اپنے پاس سے فضلا فضل، ہم نے داؤد علیہ السلام پر بڑا فضل کیا. اللہ نے نبی بنایا، اللہ نے بادشاہت دی، خلافت دی، نبوت دی، کتاب دی، حکمت دی، بڑی مضبوط قسم کی بادشاہت دی. فَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ فَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا جب وہ طالوت کے لشکر میں تھے. فَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے انہیں ملک بھی دیا، حکمت بھی دی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ نے وہ انہیں سکھایا جو اللہ چاہتے تھے. اللہ نے ان کو بڑی زبردست قسم کی بادشاہت دی. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے انہیں ان کی بادشاہت بڑی مضبوط کی، ہم نے انہیں حکمت دی، بڑے زبردست فیصلے کرتے تھے. وفصل الخطاب، اللہ نے بڑے معجزے دیے حضرت داؤد کو، اور پھر حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، آل داؤد کو. حضرت داؤد علیہ السلام جلیل القدر انبیاء و رسول میں سے ہیں. اللہ نے انہیں زبور دی. وآتینا داؤد زبورا، حضرت داؤد وہ جلیل القدر پیغمبر ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے تمام اولاد نکالی. اللہ کو پتہ ہے عالم ارواح میں یہ کب کا واقعہ ہے. تو حضرت آدم نے اپنے تمام اولاد کو دیکھا تو ان کو ان میں سے حضرت داؤد نظر آئے. حدیث میں آتا ہے جن کی پیشانی سب سے زیادہ روشن تھی، یا جن کی پیشانی سب سے زیادہ روشن پیشانی، جن لوگوں کی سب سے زیادہ روشن پیشانی تھی ان میں سے وہ ایک تھے. اضواءہم کے الفاظ ہیں، او من اضوائہم، کہ سب سے زیادہ روشن پیشانی والے، یا ان لوگوں میں سے جن کی پیشانی سب سے زیادہ روشن تھی، ان چند لوگوں میں سے ایک. اللہ نے پوچھا کہ حضرت آدم نے پوچھا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہارا بیٹا داؤد ہے. تو حضرت آدم نے پوچھا اللہ ان کی کتنی عمر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی عمر 60 سال ہے. کہنے لگے اتنی چھوٹی عمر؟ حضرت آدم کو اللہ نے بتایا تھا کہ آپ کی عمر 1000 سال ہوگی. کہنے لگے کہ میری عمر کا حصہ 40 سال ان کو دے دیں تاکہ ان کی عمر 100 سال ہو جائے. وہ بھی جب حضرت آدم دنیا میں آئے اور پھر نبیوں کے پاس فرشتہ موت کے وقت اجازت لیتا ہے کہ روح قبض کر لی جائے. تو جب فرشتہ آیا حضرت آدم کے پاس تو فرشتے نے کہا کہ روح قبض کرنے کی، تو تو حضرت آدم کہنے لگا میری تو ابھی عمر پوری نہیں ہوئی. تو فرشتہ کہنے لگا آپ نے تو اپنی عمر کا کچھ حصہ داؤد علیہ السلام کو دے دیا ہوا ہے. حضرت آدم نے کہا میں نے تو نہیں دیا. تو حضرت آدم بھول گئے. اللہ نے فرمایا کہ آدم بھول گئے ان کی اولاد بھی بھولے گی. تو بہرحال یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، بہت جلیل القدر پیغمبر.
چلے باقی انشاءاللہ کل